کی گھڑی کی بات کر رہے ہیں، میں اس کو 45 روپے نہ دوں. اور ویسے بھی اس طرح کی جو لڑکیاں ہیں نا وہ 150 پہ مان جاتی ہیں، میکسیمم 150. اور اگر سامنے رجب ہو تو فری مان جاتی ہیں. گائس میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہی تھی اگر میرا پوسٹ مارٹم ہو گیا تو میں تو گھر سے نکلنے کے قابل ہی نہیں بچوں گی یار، کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں بچوں گی. تو ڈر ہاں جی، السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ویلکم ٹو دا نیو ریئیکشن. توبہ، ڈر لگ رہا ہے. کیوں فاطمہ، کیوں لگ رہا ہے تمہیں ڈر؟ کیوں؟ تم پہلے کیوں نہیں ڈری؟ جب تم ملنے جا رہی تھی، جب تم ملاقاتیں کر رہی تھی، گھڑیاں لے رہی تھی، ہے نا، کپڑے لے رہی تھی، کربلا جا رہی تھی، بقول تمہارے تم سعودیہ بھی گئی ہو، خانہ کعبہ میں سب کچھ گھومنے گھمانے، تو اب تمہیں ڈر نہیں لگا. اب جب تمہارا پوسٹ مارٹم کا نام تک نہیں لیا گیا، نام تک نہیں لیا گیا، اس کے باوجود تمہیں ڈر لگ رہا ہے. اتنا ڈر، وہ بھی رجب کا. کیوں؟ اس نے کیا کہہ دینا تمہیں؟ اس نے جو یہ ورڈز کہے ہیں نا، اچھا اس پہ آ کے کوئی بکواس نہ کر کے جائے کہ دیکھو مرد ہوتے ہوئے اس نے ایک عورت کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ تو 150 روپے میں بکنے والی 150، اس نے نہیں کہا، میں کہتی ہوں 150 روپے میں بھی بکنے کے قابل نہیں ہیں یہ عورتیں. یہ مفتے میں چلی جاتی ہیں، جہاں پہ یہ دیکھتی ہیں نا کہ یہ رجب ہے، وہ مفتے میں چلی جاتی ہیں. تو اس کو تو پیسے لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تم تو مفتے میں کہتے ہیں نا لیٹی جا رہی تھی. اور اس ٹائم پہ تم اپنے آپ کو فیم دلوانے کے لیے جو ایکٹنگ والی ویڈیوز ڈال رہی ہو، شارٹس ڈال رہی ہو، کبھی اپنے چینل پہ، کبھی انسٹا پہ، کبھی کہیں، تو بی اس کا فائدہ کس کو ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ. رجب کو تو فیم ملا ہوا ہے، رجب کو تو آلریڈی فیم مل چکا ہوا ہے، اس کو آپ فیم کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس سے فیم لینے کی کون ٹرائی کر رہا ہے؟ تم کر رہی ہو نا. یہ جو عائشہ جٹی، اس کا نام تو میں اب کیا گندے لفظ میں بولوں نا، عائشہ ایک بڑا پاک نام ہے، تو اس کا نام میں لوں گی نا تو وہ جٹی کا جو سوچ لو گندا ورڈ کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہی بولوں گی. وہ جو آ کے بڑی صفائیاں دے رہی ہیں نا کہ دیکھو آئی ہے، وہ بڑی بیچاری ہے، وہ ڈری ہوئی ہے، وہ دس اینڈ دیٹ، اس کے گھر والے ڈرے ہوئے ہیں، تم کچھ آ کے بولو گے تبھی وہ آ کے ویڈیوز رکھے گی. وقار زکا نے کیا آپ کے لیے فرمایا میڈم فاطمہ کہ آپ ایک 2 نمبر گری ہوئی عورت ہیں، آپ فیم لینے کے لیے، سو کالڈ فیم لینے کے لیے ایسے ٹرکس آزماتی ہیں کہ لوگ آپ کو فیم دیں گے، آپ پہ بات کریں گے، آپ کے لیے ریئیکشنز بنائیں گے، آپ پہ ویڈیوز آئیں گی. ہاں، جس کے لیے نام کو آپ بدنام کر رہی ہوتی ہیں اس کو آپ پرسنلی میسج کر دیتی ہیں کہ جی پلیز 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 پیر پڑ جاندے ہو تسی کہ پلیز بھی برا نہ منانا. ہمارا جو بھی چل رہا ہے نا، ہم تو صرف گندے ہو رہے ہیں، پیسوں کے لیے ہو رہے ہیں، ہم تو ہے ہی ایسی عورتیں. اور عائشہ جٹی جو تمہاری ڈریسنگ ہے نا، اس سے دیکھ کے ہی پتہ چلتا ہے کہ تمہاری ریئل پرسنالٹی کیا ہے. اتنا تمہارے ماں باپ نے تم لوگوں کو چھوڑ دیا. تمہارے ماں باپ کیا، میں کیا کہوں تمہارے ماں باپ کو بھی، باپ تمہارا ہے یا نہیں ہے، ماں تمہاری سو کالڈ زندہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں نا دھندا کروا کے کھا رہی ہے بچوں سے اور کچھ نہیں کر رہی ہے. اس کا 2 نمبر کام یہی ہے کہ اپنی بیٹی کو آگے پیش کرنا لوگوں کے آگے، اور اس کے بعد بیٹھ کے ان کو بلیک میل کرنا اور فیم لے کے اور پیسہ کھا کے سائڈ پہ ہو جانا. ابھی تم کیا اپنی مثالیں آ کے دے رہی ہو کہ جی میں نے کیس کیا ہوا ہے، وہ تو ریالٹی تھی نا، آپ لوگوں نے مجھے بڑی دعائیں دیں. کیا دعائیں دیں؟ یہی دعائیں دیں، یہی صلاحیں دیں کہ بی بی اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہارے دماغ میں جو یہ تمہارا دماغی توازن الٹ گیا ہوا ہے نا، یہ جو تم گندے کپڑے پہن کے آتی ہو اور آ کے کھلے میں بولتی ہو، مردوں کے سامنے بیٹھ کے بولتی ہو ہاں جی میں نے تو راتیں گزاری ہیں، اس چیز کی تمہیں ہدایت ملے، اس چیز کے لیے دعائیں دیں. تم غلط لے کے جا رہی ہو بی بی، اپنا دماغی توازن ٹھیک کر لو اور کسی کے نا پپٹ بن کے مت آؤ. تم نے جو ٹرکس آزمائے ہوئے ہیں فیم لینے کے لیے، وہی تم فاطمہ کو کہہ رہی ہو کہ جاؤ بی بی آ جاؤ، ننگا ہو جاؤ، میں بھی ننگی ہوئی تھی، دیکھو مجھے کتنا فیم مل گیا. پہلے تو تمہیں کوئی کہتے ہیں نا کتا بھی نہیں جانتا ہوگا، اب تو پھر تم لوگوں کو کس کے نام سے، سلمان اور رجب کے نام سے لوگ جانتے ہیں. تو یہی ٹرکس تم لوگ چاہ رہے ہو کہ تم لوگ کرتے رہو. اچھا جی، ہاں جی، تو یہی ٹرکس تم لوگ چاہتے ہو کہ تم لوگ کرتے رہو. لیکن کیا ملے گا ان چیزوں سے؟ کیا مل جائے گا؟ فیم، وہ بھی گندا والا. پورے معاشرے میں نا ایسی عورتوں کو کوئی عزت ملتی ہی نہیں ہے. تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے، چینل چل جائے گا، کتنے دن تک؟ مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ جو کنٹروورسی کی بیس پہ تم اپنا چینل اٹھانے کی کوشش کر رہی ہو نا، اس میں سوائے ضلالت کے نا اور کچھ بھی نہیں ہے.
جہاں پہ ایک معاشرے میں عورت کو بہت عزت دی جاتی ہے نا، ان عورتوں کو دی جاتی ہے جو نیک شریف عورتیں ہوتی ہیں، تم جیسی نہیں۔ تم کہیں گلی میں کھڑی ہو جائے نا، کوئی بچے سے بھی پوچھ لو گے کہ تمہیں میں نیک شریف لگتی ہوں، تو وہ بچہ بھی تمہیں نا 2 ٹوک منہ پہ جواب دے کے جائے گا، نہیں بی بی آپ نیک شریف بالکل نہیں لگتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تم ایک مسلمان عورت ہو، کیا تم لوگوں کو یہ بھی ہے روز روز آ کے بولیں کہ مسلمان عورت ہو؟ تم لوگ تو فیم ہی گندے چیز پہ لینے آ گئے ہو۔ تمہارے منہ پہ تو وہ اب ایسی بڑی چپل مار کے گیا نا رجب، کہ تم اگر اس کو محسوس کرو نا تو میں کہتی ہوں کہ بڑی اچھی والی پڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا گرمی اور بیزتی جتنی محسوس کی جائے اتنی ہی لگتی ہے، تو تمہارا بھی وہی حساب ہونا چاہیے۔ محسوس کرو تمہیں بے عزت کر کے گیا ہے، تمہارے منہ پہ تھوک کے گیا ہے، تمہیں 2 ٹکے کی بھی عورت اس نے نا ڈکلیئر نہیں کیا، 2 ٹکے سے بھی گرا دیا اس نے کہ تم 2 ٹکے کی بھی عورت نہیں ہو۔ تو اس چیز کو سمجھو بی بی، ابھی تمہاری پوری لائف پڑی ہوئی ہے، پوری لائف پڑی ہوئی ہے، کیا اپنے آپ کو فیوچر دے رہی ہو تم؟ تمہارے سے کون مرد شادی کرے گا؟ ہمارے معاشرے میں تو نہ لیونگ میں رہنے والوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے، نہ کسی کے ساتھ لیٹ کے آئی ہوئی کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اور جن کے ایون بوائے فرینڈس بھی ہوتے ہیں ان کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو تم کیا ایگزامپل سیٹ کر رہی ہو؟ اپنی آگنے والی تمہارے نہ بہن بھائیوں کی کوئی عزت ہوگی، نہ ماں باپ کی ہوگی، چاہے جتنا مرضی نیک مان کے دکھا دو، اس کے بعد عزت نہیں رہے گی۔ مرد کو فرق نہیں پڑتا، یہ بات کو نوٹس رکھ لو۔ وہ آ کے ایک ورڈ بول کے چلا جائے گا نا تو تم پہ وہ ڈبل کر کے لگے گا۔ کیوں اپنی ذلت کروا رہی ہو؟ اور چلو کروانا بھی چاہتی ہو تو کھل کے ہو نا، کیوں نہیں رکھتی ہو چیزیں؟ رکھو نا، کھول کے ساری چیزیں رکھ دو۔ 45 لاکھ کی گھڑی، چلو اس کا پروف ہی لگا دو، اتنا ہی کر دو۔ آج ہم آپ کو اتنا موقع دیتے ہیں کہ آپ 45 لاکھ کی گھڑی کا پروف لگا دیں کہ یہ آپ کو رجب نے لے کے دی ہوئی ہے، اس کا پروف لے کے آ جاؤ، اس کے بعد آگے کی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ان لوگوں کے لیے میرے خیال سے 2 ٹکے کے لوگ ہیں، ان کے لیے اتنا ہی جواب کافی ہے۔ جیسے جیسے یہ بکواس کریں گے نا، جیسے یہ کہنی تھی ہائے توبہ میں تو ڈر گئی، تو آپ ڈر ہی جائیں۔ ڈرنا اچھا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے اللہ سے ڈرو، انسانوں سے نہیں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ ہی ہے جو تمہارے پردے کھول رہا ہے، ادروائز کسی انسان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، اور اللہ ہی ہے جو تمہارے منہ سے تمہارے پردے کھلوا رہا ہے۔ اگر سمجھنے پہ آؤ نا تو بہت بڑی بات کہہ کے جا رہی ہوں، سمجھ جانا۔ چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ریئیکشن میں۔ اللہ حافظ۔